السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آیات کے مقابلے میں تکبر کریں گے۔ آیات کے مقابلے میں تکبر کا معنی ہے انہیں تسلیم نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 میں، تو اسے اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں
وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی، یا جو اس نے ارشاد فرمایا اسے جھٹلائے۔ اللہ تعالیٰ پر افتراء کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بتوں یا ستاروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، یزدان اور اہرمن دو خدا قرار دینا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں ٹھہرانا۔ نمبر 4، باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوح محفوظ یا ان کے نوشتے تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچے گی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ملک الموت اور ان کے معاونین ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ فرشتے ان مشرکین سے کہتے ہیں تمہارے وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ چنانچہ بت نہ تو کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو کر جہنم میں چلے جاؤ۔ جب ایک دین سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ہم دین دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یعنی ہر قسم کا کافر اپنی قسم کے کافر کو لعنت کرے گا، مشرک مشرکوں پر لعنت کریں گے، یہودی یہودیوں پر اور عیسائی عیسائیوں پر لعنت کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر ایک اس ہی کے ساتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا، زمانہ اور جگہ ایک ہو یا مختلف۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے بعد والے پہلے والوں کے لیے کہیں گے، جب سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد والے یعنی پیروکار پہلے والوں یعنی گمراہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ جواب ملے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے اور سب کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، لیکن تمہیں ایک دوسرے کے عذاب معلوم نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت